रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे दरस कुरान का पारा नंबर 7 आपके सामने इंशाअल्लाह रखने की मैं कोशिश करूँगा, जिसकी इब्तिदा में अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, गरचे ये जिक्र नसारा के बारे में है पर हुक्म मुसलमानों के बारे में भी है। आयत नंबर 83 सूरह माइदा, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वइज़ा समिअू मा उनज़िला इला रसूल तरा अयुनहुम तफीदु मिनद दमी मिम्मा अरफू मिनल हक़। क्या आप देखेंगे कि जब ये लोग अल्लाह के नबी जो भी इनके सामने पढ़ते हैं, यानी कुरान पढ़ते हैं, कुरान पढ़कर उन्हें कुछ बताते हैं, तो ये लोग उसे सुनने के बाद इनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि इन्होंने हक को पहचान लिया है, हक को जान लिया है, सच्चाई को जान लिया है। तो अब जब भी ये चीज सुनते हैं या कुरान सुनते हैं, कुरान की आयतों को सुनते हैं, तो इनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अल्लाह ताला के अहकामात को सुनने के बाद, हलाल को सुनने के बाद, अल्लाह रब्बुल आलमीन के फरामीन को सुनने के बाद इनकी आंखों के अंदर आंसू आ जाते हैं और वो कहते हैं, रब्बना आमन्ना फक्तुबना मअश शाहिदीन। ए अल्लाह, हम ईमान ले आए, तू हमें गवाही देने वालों में से बना दे। यानी अल्लाह के नबी से अगर पूछा जाए या तू हमसे पूछे कि अल्लाह के नबी ने दीन पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया, अल्लाह हमें गवाहों में से बना देना कि हम गवाही दे सके कि हमने हक को समझ लिया, हमने हक को पहचान लिया, हमने सच्चाई को जान लिया और हमने सच्चाई के रास्ते को कबूल कर लिया। ए अल्लाह रब्बुल आलमीन, तू हमें गवाही देने वाला बना देना। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन इनके कुछ अमाल का तज़किरा करता है और उसके बाद कसम के बारे में जिक्र किया। जो हम लोग कसम खाते हैं ना, कसम दो तरह की होती है। एक वो कसम जो इंसान की जबान पर बिना सोचे निकल जाती है, जब बोलते हैं कसम से, वो एक अलग चीज है, उससे भी बचना चाहिए। पर एक वो कसम जो इंसान कसम के तौर पर खाता है कि अल्लाह की कसम मैं ऐसा करूंगा, कसम मैं ऐसा करूंगा, यानी यकीन के साथ अगर कोई कसम खाता है और कसम खाने के बाद उस अमल को पूरा ना करे, तो कसम का कफारा क्या होगा। अल्लाह ताला ने आयत नंबर 89 सूरह माइदा के अंदर इरशाद फरमाया, ला युअखिदुकुमुल्लाहु बिल्लग़्वी फी ऐमानिकुम, कि तुम लोग बातों के अंदर जो ऐसे ही मुंह से तुम्हारे कसम का लफ्ज निकल जाता है, उस पर अल्लाह पकड़ नहीं करता। पर अगर तुम किसी कसम को कसम के तौर पर खाते हो कि ये मेरी कसम है, मुझे ऐसा करना है, और अगर उसे पूरा ना करो, तो अल्लाह ताला कहता है कि उसका कफारा ये है कि या तो तुम्हें 10 मिस्किनों को खाना खिलाना पड़ेगा जो तुम खाना खाते हो अपने घरों के अंदर, या उनके कपड़े देना पड़ेंगे 10 मिस्किनों के, या एक गुलाम आजाद करना पड़ेगा, या 3 दिन के रोजे रखना पड़ेंगे। इनमें से कोई एक कफारा उस इंसान को देना पड़ेगा जो कसम खाने के बाद कसम पूरी ना करे। कसम का मामला इस्लाम में बड़ा सख्त है। अगर आप किसी चीज पर कसम खाते हैं, अल्लाह ताला को गवाह बना देते हैं कि अल्लाह ताला कसम है अल्लाह की मैं ऐसा करूंगा, तो आपको वो अमल करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करेंगे, तोड़ेंगे, कसम को तोड़ दिया जाए, तो उसका कफारा आपको बताया गया कि या तो 10 मिस्किनों को खाना खिलाइए, या उनके कपड़े का इंतजाम कीजिए, या 3 दिन के रोजे रखिए, या एक गुलाम आजाद कीजिए। इनमें से कोई एक अमल आपको करना पड़ेगा। और रोजे तो तब जब आपकी ताकत ना हो, यानी पहले तो आपको यह अमल करना है कि मिस्किन को खाना खिलाए, लेकिन अगर ताकत ना हो तो आप 3 दिन के रोजे भी रख लें, तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको माफ कर देगा। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, कसम के बाद अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया हराम चीजों का। जैसे मैंने आपको इसके पहले बताया था कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जब किसी चीज को हराम करता था, तो ऐसा नहीं कि डायरेक्टली बोल दे ये हराम, ये करो, ये नहीं करो। अल्लाह ताला स्टेप बाय स्टेप काम करता था। वैसे ही हम उम्मतियों को भी हर काम के अंदर, हलाल कामों के अंदर, दावत के कामों के अंदर स्टेप बाय स्टेप काम करना चाहिए। कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पहले कहा कि ये शराब अच्छी चीज नहीं है, इससे दूर रहो। फिर कहा नमाज की हालत में शराब से दूर रहो। फिर फाइनल जो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया था शराब की हुर्मत का, वही इस आयत के अंदर कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्र वल मैसिर वल अंसाब वल अज़लाम रिज्सुम मिन अमलि शैतान। अल्लाह ताला ने आयत नंबर 90 सूरह माइदा के अंदर इरशाद फरमाया कि ए वो लोगों जो ईमान लाए हो, सुन लो, शराब, जुआ, नसब के काम और अजलाम, यानी जो बदशगुनी और शगुन तुम लोग लेते हो, या जो तुम अमाल ये करते हो, अल्लाह ताला कहता है, या पासे वाला गेम भी इसके अंदर आता है। अल्लाह ने फरमाया कि रिज्स है, नापाकी है, शैतान का अमल है, इससे दूर हो जाओ। यानी इस आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शराब को हराम कर दिया था। और कुर्बान जाइए उन सहाबा किराम की जातों के ऊपर कि जब अल्लाह के नबी का यह हुक्म आता है, अल्लाह ताला कुरान के अंदर कहता है, और कुरान पर अमल किसे कहा जाता है, यह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों ने हमको बताया कि जब अल्लाह ताला ने कहा कि अब शराब आज से हराम, आपने एक पैगाम देने वाले को पैगाम देकर भेजा कि जाओ जाकर सबको मदीना के अंदर ये बता दो कि शराब आज से हराम हो गई है। जिन लोगों के घरों में शराब भरी थी, मटकों को तोड़ दिया,
जिनके हाथों में थी फेंक दी, जिनके मुंह में थी थूक दी, और जो पी चुके थे उंगलियां डालकर उल्टी कर ली कि आज हराम मतलब हराम, बात खत्म हो गई। गर्ज ये कि सहाबा किराम आयतों पर अमल करने वाले थे। और सूरह माइदा को अगर आप पढ़ेंगे ना, सूरह माइदा में और सूरह अनाम में अल्लाह ताला ने अपनी कुदरतों का बड़ा तस्करा किया है, अपनी ताकत का, अपनी कुव्वत का, अपनी खिलकतों का अल्लाह रब्बुल आलमीन बार बार तस्करा करता है। अल्लाह ताला आगे इरशाद फरमाता है, हुर्म, यानी अगर आप एहराम पहने हुए हो, चाहे हज का चाहे उम्रे का, उस वक्त में आपके लिए क्या जायज क्या नाजायज शिकार के ताल्लुक से अल्लाह ताला कहते हुए इरशाद फरमाता है आयत नंबर 95 के अंदर, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़तुलुस सय्यदा व अंतुम हुर्म, कि जब तुम एहराम की हालत में हो तो शिकार मत करो। शिकार करना जायज नहीं है, शिकार का अमल करना जायज नहीं है। पर हाँ, अगर कोई समंदरी शिकार तुम्हारे पास आए, समंदरी शिकार हो, तो वो तुम्हारे लिए जायज है, पर खुद शिकार करना तुम्हारे लिए जायज नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसे नाजायज करार दिया। एहराम की हालत में जब आप हो तब आप शिकार नहीं कर सकते। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन वाकई बड़ी प्यारी आयत है, आयत नंबर 98, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वअलमू अन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब। और एक बात जान लो, एक बात को अपने दिमाग में रखो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन बहुत सख्त पकड़ करने वाला है। अगर आप गलत करोगे, अगर आप गुनाह करोगे, अगर अल्लाह को नाराज करोगे, मखलूकात को नाराज करोगे, पड़ोसियों को परेशान करोगे, माँ बाप को तकलीफ दोगे, कोई भी हराम काम करोगे, तो एक बात अपने जहन के अंदर हमेशा रखना कि अल्लाह का अजाब बड़ा सख्त है। पर उसी के साथ देखिए अल्लाह ताला सख्ती भी बता रहा है और नरमी भी बता रहा है। वो साथ ही कहा वअन्नल्लाह गफूरुर रहीम, और अल्लाह ताला माफ करने वाला और रहम करने वाला भी। ऐसा नहीं कि अल्लाह सिर्फ सख्ती करता है, अगर आप बुरे अमल करोगे तो अल्लाह सख्ती करेगा, और अगर सच्चे दिल से आ जाओ, तौबा कर लो, इस्तिग़फ़ार कर लो, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन गफूर भी है, माफ करने वाला भी है, और रहीम है, रहम करने वाला भी है। यानी जब उसका बंदा उसके पास झुक कर आता है, रोते हुए आता है, आंखों में आंसू लेकर आता है कि अल्लाह अब तक जो गलती होना थी हो गई, पर मैं अपने आप को पाकीज़ा बनाने के लिए आया हूँ, मैं अपने गुनाहों का इकरार करने के लिए आया हूँ, मैं तेरे आगे माफी मांगने के लिए आया हूँ, तो अल्लाह ताला कहता है वो गफूर भी है और रहीम भी है, माफ करने वाला भी है और रहम करने वाला भी है। तो आप उसकी रहमत पर भी यकीन करो, आप उसके माफ करने वाले होने पर भी यकीन करो। ऐसा मत सोचो कि सिर्फ अल्लाह अजाब ही देता है। उसके बाद अल्लाह ताला कहता है कि सुन लो, एक और कायदा और एक उसूल अल्लाह ताला हमें बता रहा है। हमारे यहाँ कई लोग ये उसूल हमें देते हैं, इतने सारे कर रहे हैं वो सब गलत और इतने से सही। हमारे यहाँ क्या है ना, कोई भी चीज क्वांटिटी में हो तो उसको सही माना जाता है, क्वालिटी नहीं देखी जाती। पर इस्लाम के अंदर क्वांटिटी नहीं चलती, क्वालिटी चलती है। क्वांटिटी चाहे जितनी ज्यादा हो, गलत गलत रहेगा, और क्वांटिटी में अगर सही कम भी रहेंगे तो सही सही रहेगा। अल्लाह ताला इस आयत के अंदर हमें ये उसूल और ये कायदा बता रहा है। 100 नंबर आयत है सूरह माइदा की। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि कह दीजिए खबीस और तय्यब, अच्छा और बुरा कभी भी एक बराबर नहीं हो सकता। वलौ अअजबका कसरतुल खबीस, गर्चे तुझे खबीस बहुत ज्यादा नजर आ रहा है, गलत बहुत ज्यादा नजर आ रहा है, अच्छा भी लग रहा है, इतने सारे अमल कर रहे हैं, इतने सारे तो यही काम करते हैं, जरा से लोग तो ये अमल करते हैं, तो गलत करने वाले अगर ज्यादा भी हों, अल्लाह कहता है उनका ज्यादा होना उनके सही होने की दलील नहीं होता है। इसलिए आइंदा कभी आपको अगर ये कोई दलील दे कि इतने सारे कर रहे हैं वो सही है, तो आप कहना जिसके पास कुरान हदीस वो सही, चाहे ज्यादा करने वाले गलत करने वाले ज्यादा भी हो, अल्लाह उनके अमल को कबूल नहीं करता है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है फत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो ए अकल वालों, अगर तुम कामयाबी चाहते हो, शायद कि तुम कामयाब हो जाओ। उसके बाद एक और उसूल हमें बताया कि बहुत ज्यादा सवाल करने से बचो। जो हमारे यहाँ लोग होते हैं ना, बाल की खाल निकालना, हलाल है ठीक है, हराम है ठीक है, हलाल है तो भी इसको ऐसा कर सकते कि नहीं कर सकते, हराम है तो इससे रुकना है तो ऐसा भी रुकना है वैसा भी रुकना। बहुत ज्यादा बालों की खाल निकालना, बाल की खाल निकालना, दिन की बारीकियों के अंदर जाना अल्लाह ताला पसंद नहीं करता। अल्लाह ताला ने कुरान आयत नंबर 101 के अंदर इरशाद फरमाया कि ऐ लोगों सुनो, बहुत ज्यादा सवाल करने से बचो, क्योंकि तुम्हारे सवालों के हिसाब से अगर अल्लाह ने हुक्म नाजिल कर दिया बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। अल्लाह के नबी के पास भी कुछ लोग आया करते थे, बार बार सवाल करना, बारीक बारीक सवाल करना, बारीकियों के अंदर जाना, अल्लाह ताला ने इस चीज से मना फरमाया। उसके बाद जाहिलियत के कुछ कुर्बानियों का जिक्र किया कि जाहिलियत के अंदर वो लोग जानवरों पर एक निशानी लगा दिया करते थे और बोलते थे ये हमारे बुतों के लिए है, ये हमारे लिए है। अल्लाह ताला ने कहा ऐसा करना जायज नहीं है, क्योंकि सारी कुर्बानी सिर्फ अल्लाह के लिए होती है। उसके बाद अल्लाह ताला ने आगे ये डिटेल भी बता दी कि तुम में से कुछ लोग क्या होते हैं ना, जब उनके सामने सही बात रखी जाती है
تو وہ باپ دادا کو لے کر آتے ہیں سامنے، جو میں آپ کو اس سے پہلے ہی بتا چکا ہوں. اور اس آیت کو اللہ تعالیٰ الگ الگ الفاظ سے بار بار قرآن میں بتاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آیت نمبر 104 کے اندر، 104 کے اندر سورہ مائدہ، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوْ لَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب ان سے آپ کہیں گے نا آؤ یہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے، آؤ یہ اللہ کے نبی نے حدیث میں کہا ہے، یعنی یہ اللہ کا فرمان، یہ اللہ کے نبی کا فرمان، تو آپ دیکھیں گے کچھ لوگ جانتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ جو ہمارے ابا دادا کرتے تھے وہ بیسٹ. ابا دادا کرتے تھے نا، کام ختم، ہمارے ابا نے کیا وہ صحیح، ہمارے دادا نے کیا وہ صحیح. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس بات پر عقل نہیں لگاتے کہ ان کے باپ دادا کا صحیح ہونا ہمیشہ ضروری نہیں، ہمیشہ باپ دادا صحیح رہیں ایسا ضروری نہیں. ایک مومن کی زندگی ہے قرآن اور حدیث. قرآن آ جائے بات ختم، حدیث آ جائے بات ختم. ابا کیا دادا کیا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. قرآن حدیث کے مقابلے میں ساری دنیا بھی کھڑی ہو جائے، مومن کو کوئی فرق کبھی بھی نہیں پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس چیز کے بارے میں حکم دیا. پھر اس کے بعد وصیت کا ذکر کیا کہ اگر تم میں سے کوئی انسان وصیت کرنا چاہتا ہے تو وصیت کرتے وقت 2 گواہوں کو رکھے. کیوں؟ وصیت ہو رہی ہے، 2 گواہ ہیں. اللہ نہیں کرے کبھی کوئی بات آ جائے، بات میں جھگڑا آ جائے تو یہ 2 گواہ کھڑے ہو کر بولیں گے کہ نہیں ہم موجود تھے، ان کے ابا نے ان کی امی نے ایسے ایسے فیصلہ کیا تھا، اور ان 2 گواہوں کی موجودگی میں کسی پر ظلم نہیں ہوگا. یعنی اللہ تعالیٰ نے ظلم کے ہر راستے کو بند کیا. وصیت ہو، پراپرٹی تقسیم کی جا رہی ہو، باپ اپنا پراپرٹی کا بٹوارا کر رہا ہو، وصیت کر رہا ہو، ہر صورت کے اندر کم سے کم 2 گواہ ہونا چاہیے تاکہ وہ آپ کے جھگڑے کے اندر فیصل بن سکیں، آپ کے جھگڑوں کو حل کروا سکیں. اللہ رب العالمین نے اس چیز کا حکم ان آیتوں کے اندر جو اس کے بعد آ رہی ہے، آیت نمبر 106، 107 کے اور 108 کے اندر اللہ رب العالمین نے اسی چیز کا حکم دیا. پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین حضرت عیسیٰ علیہ السلام، چونکہ یہاں پر ذکر میں نے پہلے آپ کو بتایا نصارہ کا ذکر چل رہا ہے، یہود کا ذکر چل رہا ہے، اللہ رب العالمین ان کو ایک سوال کرتا ہے. اذ قال اللہ، جب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن یعنی کہے گا اے عیسیٰ بن مریم، اے عیسیٰ بن مریم، میں نے تیرے اوپر جو نعمتیں کی اور تیری والدہ پر جو نعمتیں کی انہیں یاد کر. آیت نمبر 110، 110 نمبر آیت. کیوں؟ میں نے تیری روح القدس کے ذریعے مدد کی، تو بچپن کے اندر بولا، اور میں نے تجھے حکمت سکھائی، تورات انجیل سکھائی. میں نے تجھے یہ طاقت دی کہ اگر تو ایک پرندے کو مٹی سے بناتا اور اللہ کی اجازت سے وہ پرندہ بن جایا کرتا تھا، اندھے کے اوپر ہاتھ رکھ دیتا، سفید داغ والوں پر ہاتھ رکھ دیتا، میرے حکم سے وہ ٹھیک ہو جایا کرتے تھے. تو یہ ساری نعمتیں میں نے تجھے عطا کی تھی، میں نے تجھے دی تھی. اب بتائیے اس مقصد کیا بولنے کا؟ اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ بتا رہا ہے کہ نبی بھی جو معجزات دنیا کے سامنے رکھتے تھے وہ اللہ کی اجازت سے ہوتے تھے. اللہ کی اجازت کے بنا دنیا کے اندر کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا. اگر کوئی اپنی شیخی بگارتا ہے، اپنے آپ کو بڑا کہتا ہے، وہ کہتا ہے میں ایسا کر سکتا ویسا کر سکتا، تو قرآن کی آیت کے مطابق وہ آدمی ذلیل ہے، کیونکہ اللہ کی اجازت کے بنا کوئی بھی کچھ کرنے کی طاقت نہیں رکھتا. اللہ تعالیٰ اس چیز کا بیان ان آیتوں کے اندر کرتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے گواہی لیتا ہے کہ یہ سب کام جو آپ کرتے تھے نا وہ اللہ کی طاقت سے تھا، اللہ کی قدرت سے تھا، اللہ رب العالمین نے آپ کو عطا کیا تھا. اس کے بعد پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ ہمارے اوپر ایک دسترخوان نازل کر دے، اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر کیا جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سورہ مائدہ کو مائدہ اس لیے کہا جاتا ہے، مائدہ مطلب ہوتا ہے دسترخوان. تو انہوں نے دعا مانگی تھی کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے ہمارے اوپر ایک دسترخوان اتار دے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ ساری نعمتوں کا ذکر کر دیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ہونے والے انعامات کا ذکر کر دیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ سے ایک سوال کر رہا ہے. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ یا عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ بن مریم، کیا تو نے لوگوں سے یہ کہا تھا کہ میرے اور میری امی کی عبادت کرنا، جیسے آج دیکھتے ہیں آپ نصارہ عبادت کرتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، حضرت مریم علیہ السلام کی، تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تم نے بولا تھا، کیا تم نے ان کو بولا تھا عبادت کرنا؟ یعنی اللہ تعالیٰ ان آیتوں کے اندر قرآن کے ذریعے ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ نصارہ جب ان آیتوں کو پڑھیں تو وہ سمجھیں کہ ان کی عبادت کرنا غلط ہے. توحید کی تعلیم اللہ تعالیٰ دے رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہے گا بتاؤ آپ نے بولا تھا کیا عبادت کے لیے؟ تو وہ کہیں گے سبحانک، اے اللہ تو بابرکت ہے، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، اے اللہ جو میرا حق ہی نہیں ہے میں کیسے بولوں گا، میں بول ہی نہیں سکتا ایسی بات. اور اگر تو جانتا ہے نا میرے دل کے اندر کیا ہے، میرے دل کے اندر کیا ہے، میں لوگوں کو کیا بولتا ہوں، تو سب جانتا ہے. بھئی تو کیا بولتا ہے میں نہیں جانتا، پر میری تو ہر بات تو جانتا ہے، تو اللہ رب العالمین ہے. تو اللہ تعالیٰ کہے گا حق،
تو نے حکم نہیں دیا، اور اس دن وہ لوگ پچھتائیں گے جنہوں نے اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر غیروں کو اپنا رب بنا رکھا ہے، وہ اس دن پچھتائیں گے، وہ اس دن روئیں گے، اللہ تعالیٰ سے کہیں گے اللہ تعالیٰ ایک بار دنیا میں لوٹا دے، ہم مومن بن کر آئیں گے، پر اس دن ان کا لوٹنا یا اس دن ان کی یہ تمنا کرنا کسی کام کی نہیں ہوگی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سچائی کے فائدے بتا رہا ہے، سچ بولنے کے فائدے بتا رہا ہے۔ آیت نمبر 119، آیت نمبر 119 سورہ مائدہ کے اندر قال اللہ تعالیٰ کہے گا ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، کہ آج کے دن اللہ رب العالمین سچ بولنے والوں کو ان کے سچ کا بدلہ دے گا۔ آپ نے اگر سچ بولا، آپ نے سچی زندگی جی، آپ نے اللہ کی رضا کے لیے زندگی گزاری، آپ سچ بولتے تھے، جھوٹ سے پرہیز کرتے تھے، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آپ کے سچ کا آپ کو فائدہ جانتے ہیں کیا دے گا؟ لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ایسی جنت دے گا جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، یہ ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں عظیم نعمت عطا کر دی۔ اس کے بعد سورہ انعام، انعام کہا جاتا ہے چوپائی کو، چار پیر والے جانوروں کو۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر، اس سورت کے اندر چوپایوں کا ذکر کیا ہے، اس لیے سورت کو سورۃ الانعام کہا جاتا ہے۔ اس کی ابتدا کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر 1 کے اندر الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے آسمانوں کو بنایا، زمین کو بنایا، وجعل الظلمات والنور، اور جس نے اندھیروں کو بنایا اور نور کو بنایا۔ اس آیت پر اگر آپ غور کریں گے، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ظلمات جو ہے اندھیرے کہا ہے، پلورل کہا ہے، اور نور کو جو ہے سنگولر کہا ہے، ایک کہا ہے، یعنی نور ہمیشہ ایک ہوتا ہے، حق کا راستہ ایک ہوتا ہے، سیدھا راستہ ایک ہوتا ہے، اللہ کا راستہ ایک ہوتا ہے، اور ظلمات اندھیرے بہت سارے ہو سکتے ہیں، بہت سارے دین، بہت سارے مذہب، بہت سارے راستے ہو سکتے ہیں، پر اس کا راستہ ایک ہے، ایک تھا، ایک رہے گا، ہمیشہ ایک رہے گا، وہ کبھی دو نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ اس کے آگے کہتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کو سورہ انعام کے اندر بتا رہا ہے، وہی تو اللہ کی ذات ہے جس نے تم کو مٹی سے بنایا، مٹی سے پیدا کیا، پھر تم یہاں پر رہو گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا وہی تو اللہ ہے جس نے آسمان کو بنایا، اتنا بڑا آسمان، اتنا طاقتور آسمان، اتنا بڑے سورج چاند ستارے، ان کو بنانے والا اللہ، زمین کو بنانے والا اللہ، تمہارے دل کے راز کو جاننے والا اللہ، چھپا کر کرو، دکھا کر کرو، ہر عمل کو جاننے والا اللہ رب العالمین ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے بعد قوموں کا تذکرہ کرتا ہے، اور اس کے اندر ارشاد فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ یہاں پر ہمیں تدبر کا حکم دے رہا ہے، غور کرنے کا حکم دے رہا ہے، قرآن پر سوچنے کا حکم دے رہا ہے۔ اب بتائیے ورنہ کیا فائدہ واقعات کو بیان کر کے؟ پرانی قوموں کے واقعات سے ہمیں کیا فائدہ؟ فائدہ تب ملے گا جب ہم اس پر غور کریں گے، تدبر کریں گے، باریکی میں جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں بولا اور ہمیں اس کا فائدہ کیا ملے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے الم یرو کما ہلکنا، کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے؟ آیت نمبر 6 کے اندر کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے ان سے پہلے ہم نے کتنی بستیوں کو ختم کر دیا جو زمین میں رہتے تھے، طاقتور تھے، پہاڑوں کو چیر کر محل بنا لیا کرتے تھے، بڑے تھے، عمر زیادہ تھی، طاقت زیادہ تھی، قوت زیادہ تھی، ہم نے ان سب کو برباد کر دیا۔ ان کے پاس مال بھی تھا، ان کے پاس نہریں بھی تھی، ان کے پاس بہترین زندگی بھی تھی۔ قوم سبا کے حالات کو آپ پڑھیے قرآن کے اندر، حضرت سلیمان کی قوم کے حالات کو پڑھیے آپ، قوم عاد اور قوم سمود کے بارے میں پڑھیے آپ، جن کی نشانیاں آج بھی موجود ہے مدائن صالح کے اندر، کہ وہ لوگ پہاڑ میں گھستے پورے پہاڑ کو محل بنا دیا کرتے تھے، بنا مشینری کے، بنا ڈرل مشینوں کے، بنا آج کے پاورفل مشینوں کے۔ یعنی اللہ نے کتنا طاقتور انہیں بنایا تھا۔ اللہ کہتا ہے سب کے بعد بھی جب انہوں نے گناہ کیا، ہم نے سب کو برباد کر دیا۔ کیوں؟ سوچنا، اپنی طاقت پر مت اکڑنا، اپنی قوت پر مت اکڑنا، اپنے پیسے پر مت اکڑنا، اپنے اسٹیٹس پر مت اکڑنا۔ اللہ تعالیٰ جب چاہے دے بھی سکتا ہے، لے بھی سکتا ہے۔ اللہ کے اختیار میں دنیا کی ہر چیز ہے، کوئی چیز اس دنیا کے اندر اللہ کے اختیار سے باہر نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین اس کے بعد ارشاد فرماتا ہے کہ اپنی طاقت اور قدرتوں کے ذکر کے بعد کہ اگر ان کے اوپر آسمان سے بھی کتاب اتر دی جائے نا تب بھی یہ نہیں مانیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ۔ اب یہاں پر اللہ رب العالمین اپنے نبی کو تسلی دے رہا ہے، کیونکہ جب اللہ کے نبی نے دعوت کے کام کا آغاز کیا، لوگ مذاق اڑانے لگے، برا بھلا بولنے لگے، ساحر ہے، بدین ہے، مجنون ہے، پاگل ہے، دیوانہ ہے، یہودیوں سے لے کر آیا ہے، اس کی باتوں میں تو دم نہیں ہے، غریب اس کی باتوں کو مانتے ہیں، یہودیوں کا ایجنٹ ہے، کئی نام آپ کو دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر آپ کو سکون دے رہا ہے کہ ایسا ٹینشن مت لو، آپ سے پہلے جتنے نبی آئے، آیت نمبر 10 میں اللہ نے کہا وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے بھی جتنے رسول آئے نا سب کا مذاق اڑایا گیا، مذاق اڑایا جاتا ہے، کوئی ٹینشن والی بات نہیں۔ بر ایک بات یاد رکھنا، جو مذاق اڑانے والے ہیں ان پر اللہ کا عذاب بھی آتا ہے۔
وہی برباد ہوتے ہیں. حق والا باقی رہتا ہے, باطل والا برباد ہو جاتا ہے. اس لیے آپ اس چیز کی فکر بالکل مت کیجئے. اللہ رب العالمین آپ کے ساتھ ہے. وہ اللہ رب العالمین جو اپنے بارے میں کہتا ہے, اپنی رحمت کو بتاتے ہوئے آیت نمبر 12 کے اندر کہتا ہے کل من ما فی السماوات والارض. کہہ دیجئے کس کے ہاتھ میں ہے آسمان, کس کے ہاتھ میں ہے زمین؟ کون ہے آسمان کا چلانے والا, کون ہے زمین کا چلانے والا؟ کہہ دیجئے وہ اللہ ہے جس نے اپنے اوپر رحمت کو لکھ دیا ہے. یعنی وہ بڑا رحیم ہے, بڑا رحم کرنے والا ہے, بڑا کرم کرنے والا ہے. اس نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر دیا ہے. یعنی اگر اس کا بندہ سچے دل کے ساتھ اس کے پاس آئے تو اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے, اس کی خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے, اس کی لغزشوں کو معاف کر دیتا ہے, اور اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو پسند فرما لیتا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ پھر اپنی قدرت, یہ آپ واقعی آیتیں پڑھیے گا, آپ کو بڑا مزہ آئے گا, اکیلے میں سکون سے ترجمے سے پڑھیے گا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہی ہے جس کے لیے رات ہے, دن ہے, وہ سننے والا اور جاننے والا ہے. وہی تو اللہ تعالیٰ ہے کہ وہ کھانا کھلاتا ہے اور تمہارے کھانوں کا محتاج نہیں ہے. تم اسے چڑھاوا نہیں دے سکتے, تم اسے کھانا نہیں دے سکتے. ہر چیز کا عطا کرنے والا صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے. اور اس کے بعد ہماری پریشانیوں کا حل اللہ ہم کو بتا رہا ہے. ہم بڑے پریشان رہتے ہیں نا, بیماریوں میں, آزاریوں میں, کاروبار کی تنگیوں کے اندر. تھوڑا بہت اللہ تعالیٰ کا امتحان آ جب گھبرا جاتے ہیں نا, اللہ تعالیٰ سورہ انعام آیت نمبر 17 کے اندر ہمیں کہتا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. اگر اللہ تجھے کوئی پریشانی دینے پر آ جائے اس کے سوا کوئی ہٹا نہیں سکتا, اور اللہ تعالیٰ اگر تجھے کوئی بھلائی دینے پر آ جائے تو وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. بتائیے کتنا پیارا اصول ہے. اس اصول کے بعد تو مومن کو کوئی ٹینشن ہونا ہی نہیں چاہیے کہ اگر تکلیف آئے گی تو دینے والا اللہ اور ہٹے گی تو ہٹانے والا اللہ, اس کے سوا کسی کی طاقت ہے ہی نہیں. تو میں کسی اور کو پکاروں, میں کسی اور سے مانگوں, میں کسی اور کو ذریعہ بناؤں؟ ارے میرا رب جو کہہ رہا ہے لانے والا بھی میں, ہٹانے والا بھی میں, مجھ سے مانگ, مجھے پکار, بات ہی ختم. اب کہاں کنفیوز ہونا, کہاں ڈھونڈنے کے لیے جانا, کہاں تلاش کرنا؟ میرا رب مجھے اتنا کلوز آ کر باتیں سمجھا رہا ہے, میں اپنے رب کے اس کلام کو نہ سمجھا تو پھر کس چیز کو میں نے سمجھا؟ پھر کس کام کا میں سمجھدار؟ انجینئر بن گئے, ڈاکٹر بن گئے, عالم بن گئے, زمانے بھر کا علم لے لیا, پر اگر قرآن سمجھ میں نہ آئے تو افسوس ہے آپ کی اور ہماری زندگی پر, کیونکہ ہم نے اس کو نہیں سمجھا جو میرا آپ کا سلیبس تھا, اسے سمجھ لیا جسے بعد میں حاصل کیا, تو کیا فائدہ میری زندگی کا؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہر تکلیف, ہر اچھائی میری ہی طرف سے ہوتی ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا. اس شخص سے بڑا گمراہ کون ہے, اس شخص سے بڑا غلط انسان کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے, اللہ کی آیتوں کا انکار کرتا ہے؟ یقیناً وہ ظالم ہے. اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جانتے ہو جو لوگ شرک کرتے ہیں نا, اللہ کو چھوڑ کر غیروں کو پکارتے ہیں, انہیں اپنا رب مانتے ہیں, ان کے آگے اپنی دعائیں مرادیں رکھتے ہیں, اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کل روز قیامت ہم ان کے سارے شریکوں کو جمع کریں گے, سارے معبود جو انہوں نے بنا رکھے ان سب کو جمع کریں گے, اور اس کے بعد ان سے کہیں گے اب بتاؤ کون ہے تمہاری مدد کرنے والا؟ وہ سب کہیں گے ہم تو محتاج ہیں, ہم نے تو انہیں بولا ہی نہیں تھا کرنے کے لیے, ہم تو خود تیرے محتاج ہیں, اگر تو معاف کرے تو معافی, اگر معاف نہ کرے تو معافی نہیں ملے گی, ہم تو خود تیرے محتاج ہیں. اللہ تعالیٰ کہے گا یہ ہے تمہارے شریک, اب بتاؤ کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین اس دن ہمیں یہ چیز آج ہی سمجھا رہا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کریں, ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر نہ کریں. پر اس دن یہ سارے معاملات جب اللہ آپ کو بتائے گا, آیت نمبر 27 کے اندر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ لوگ جب سب آگ, جہنم, اللہ کا عذاب دیکھیں گے نا تو اس دن کہیں گے یا لیتنا نرد ولا نقد, اے اللہ کاش کہ ہمیں لوٹا دیا جاتا, ہم تیرا انکار نہیں کرتے, ہم شرک نہیں کرتے, ہم تجھے چھوڑ کر کسی اور کو نہیں پکارتے, اے اللہ لوٹا دے, ہم مومن بن کر آئیں گے, اللہ لوٹا دینا, اے اللہ معاف کر دینا. اللہ کہتا ہے بس یہ ایک بات ہے, وہ جو کہیں گے اس دنیا سے جانے کے بعد دوبارہ تمہیں لوٹایا نہیں جائے گا. اس کے بعد اللہ رب العالمین قیامت کا ذکر کرتا ہے, آخرت کا ذکر کرتے ہوئے اور دنیا کی کمیوں کو بتاتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر 29 کے اندر وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا, کہ جب ان کو بولا جاتا ہے مرنے کے بعد کی زندگی کی تیاری کرو, اللہ کے سامنے تمہیں جانا ہے, اللہ کے سامنے تمہیں حساب دینا ہے, تو بولتے تھے بس یہی لائف ہے, یہاں مریں گے بات ختم. اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے نا, اللہ بولے گا یہ دنیا ہے, یہ جو تمہاری زندگی اس کا تم انکار کرتے تھے, یہ ہے قیامت کا دن, یہ ہے میدان محشر کا دن. اس دن وہ حسرت کریں گے, معافی مانگیں گے, استغفار کریں گے, روئیں گے, چلائیں گے, پر اس سب سے انہیں کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ دنیا کے بارے میں کہتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ, اور یہ دنیا جانتے ہو جس کے لیے تم بڑی محنت کرتے ہو, آیت نمبر 32, محنت کرتے ہو, رات دن تلاش کرتے ہو, وقت لگاتے ہو, یہ کیا ہے؟
یہ صرف دھوکے کا سامان ہے، کھیل کود ہے، ابھی آئے ابھی مرے کام ختم، کچھ نہیں ہے اس دنیا کے اندر۔ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، مرنے کے بعد کی زندگی ہے، قبر کے بعد کی زندگی ہے۔ اس کے لیے مومن کو اپنے آپ کو ہمیشہ تیار اور ریڈی کرنا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنی قدرتوں کا ذکر کرتا ہے، اور ایک بات اللہ تعالیٰ یہاں پر بڑی اچھی ہمیں بتا رہا ہے آیت نمبر 43 کے اندر، کہ کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کے اندر مال کا آنا، دولت کا آنا، رتبے کا آنا، اسٹیٹس کا آنا ہمیشہ اچھائی کی دلیل ہوتا ہے، جبکہ یہ غلط فہمی ہے۔ اگر آپ کے اعمال صحیح نہیں ہیں، اگر آپ گناہ بھی کرتے ہیں، اللہ کو ناراض بھی کرتے ہیں، اور اس کے بعد یہ مال آ رہا ہے، تو یہ اللہ کا امتحان ہے، اور اس کے بعد اللہ کا عذاب آنے والا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، ان قوموں کا ذکر کرتا ہے کہ جب وہ بھول گئے اللہ کے ذکر کو، جب وہ بھول گئے حلال اور حرام کو، جب وہ بھول گئے عبادتوں کو، یعنی اللہ تعالیٰ سے پوری طرح غافل ہو گئے، تو اللہ کہتا ہے ہم نے ان کے اوپر ساری رحمتوں کے دروازے کھول دیے، مال، دولت، ثروت، تجارت، بزنس، جو مانگا ہر چیز دے دی، اور اس کے بعد ہمارا عذاب ان کے اوپر تب آیا جب وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے، تصور نہیں کر سکتے تھے، اچانک عذاب نے پکڑا اور انہیں ختم کر کے رکھ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کبھی کبھی دنیا کے اندر ہمیں ہماری نیکیوں کا بھی بدلہ دیتا ہے، تو ہمیشہ ہمیں اس بات پر خوش نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ مال دے رہا ہے، کیونکہ یہ مال اللہ کی آزمائش بھی ہو سکتا ہے، اللہ کا امتحان بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے بعد اللہ کے نبی کے کچھ جملے نقل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو کہہ رہا ہے کہ آپ نبی کیا کہہ دیجئے، آیت نمبر 50 کے اندر واقعی ایسی باتیں ہیں، اتنی پیور توحید ہے، اتنی اچھی توحید اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے، اس کے بعد بھی اگر توحید کو نہ سمجھ پائے آدمی تو وہ کس چیز کو سمجھے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے میرے پاس زمین کے خزانے نہیں ہیں، کہہ دیجئے آپ انہیں میں غیب کا جاننے والا نہیں ہوں، کہہ دیجئے کہ میں صرف جو میرے اوپر وحی ہوتی ہے اس کی پیروی کرتا ہوں، اور کہہ دیجئے کہ اندھا اور دیکھنے والا ایک برابر ہو سکتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جتنے میں باتیں تمہیں بتاتا ہوں، پیشین گوئی تمہیں بتاتا ہوں، غیب کی باتیں بتاتا ہوں، یہ اللہ کی طرف سے مجھے آتی ہے اور میں تمہیں بتاتا ہوں۔ مطلب تم میرے بارے میں بھی غلو مت کرنا، میرے بارے میں حد سے تجاوز مت کرنا، مجھے جیسے ہر نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا رب بنا لیا تھا، تم مجھے اپنا رب مت بنانا، میں اللہ کا بندہ، اللہ کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول ہی بولنا، غلو سے دور رہنا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں کہتا ہے، اپنے رحم کا تذکرہ کرتا ہے، آیت نمبر 54 کے اندر 54 کے اندر اپنا رحم بتاتا ہے، اور رحم کے بعد پھر اپنی قدرت بتاتا ہے۔ اور یہ آیت تو واقعی بہت بڑی آیت ہے۔ آیت نمبر 59 اللہ رب العالمین سورہ انعام کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اللہ کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں اور اس کے سوا کوئی غیب کا جاننے والا نہیں۔ اللہ کا علم کیا ہے؟ ہم پتہ ہے سب سے بڑا ہمارا پرابلم یہ ہے کہ اپنے رب کو پہچانتے ہی نہیں۔ ہمیں کیا لگتا ہے ہاں ٹھیک ہے اللہ ہے، پکارنا ہے، نماز پڑھنا ہے، عبادت کرنا ہے، کام ختم۔ ہم اگر صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ کی عظمت کو جان لیں، اللہ کی بڑائی کو جان لیں، اللہ کی قدرت کو جان لیں، تو اللہ کی قسم اللہ کا ڈر خود بخود دل میں آ جائے گا۔ وہ ڈر جو آپ کے دل کو سچا بنائے گا، وہ ڈر جو آپ کو امانت دار بنائے گا، وہ ڈر جو لوگوں کا خیال رکھنے والا بنائے گا، وہ ڈر جو آپ کو غریبوں کا مسیحا بنائے گا، وہ ڈر جو ماں باپ کا فرما بردار بنائے گا، وہ ڈر جو پڑوسیوں سے محبت کرنے والا بنائے گا، وہ ڈر تب آئے گا جب آپ کے دل کے اندر اللہ کی عظمت کا احساس ہوگا۔ طاقت کون سی ہے میرے اوپر؟ کون سی سپر پاور ہے کہ اس سے پاورفل اللہ رب العالمین ہے؟ اللہ یہاں پر ایک ذرا سی بات اس کے بارے میں بتاتا ہے۔ اللہ کی قدرت کو تو آپ سمجھ ہی نہیں سکتے، اللہ تھوڑی سی عظمت بتا رہا ہے کہ اس کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں۔ جانتے ہو تمہارا رب کون ہے؟ سمندر کے اندر جو بھی ہے، جو بھی ایوری تھنگ، ہر چیز کو اللہ رب العالمین جانتا ہے۔ کبھی آپ ڈسکوری کے اندر دیکھیں یا ہسٹری چینل کے اندر دیکھیں، جو لوگ سمندر کی ٹریولنگ کرتے ہیں یا سمندر کی شوٹنگ کرتے ہیں، ویڈیو شوٹنگ کرتے ہیں، کبھی آپ اندر کے وہ جانوروں کو دیکھیے گا، مخلوقات کو دیکھیے گا، رنگ برنگی زندگی جینے کا الگ الگ انداز، کیسے جی رہے ہیں، پانی کے اندر آکسیجن کون پہنچا رہا ہے، پانی کے اندر کھانا کون پہنچا رہا ہے، ان کے جینے کا انداز، کیا کھاتے ہیں، کیا پیتے ہیں۔ کئی لوگوں نے تحقیق کرنے کے بعد بتایا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ سب میں جانتا ہوں، یعنی میری مخلوق ہے، زمین پر جو بھی ہے سب میں جانتا ہوں، اس زمین کے اندر جو بھی ہے ان سب چیزوں کو میں جاننے والا ہوں۔ اور اس کے بعد اس سے زیادہ باریک چیز اللہ نے بتائی کہ سنو، اس ساری زمین پر جتنے درخت ہیں، ان درختوں سے اگر کوئی پتا بھی گرتا ہے تو وہ میرے علم کے اندر ہوتا ہے، میرے علم سے باہر نہیں ہوتا ہے۔ پتا آپ کے گھر کے اندر
दो झाड़ छोटे छोटे लगा लो और उनके पत्तों की आप काउंटिंग नहीं कर सकते। अल्लाह कहता है सारी कायनात, सारी दुनिया के अंदर जितने दरख्त हैं, उन दरख्तों पर जितने पत्ते हैं, उनसे अगर कोई एक पत्ता टूट कर भी गिरता है तो अल्लाह के इल्म में होता है। तेरा हसद अल्लाह के इल्म में नहीं है, तेरा बुग़्ज़ अल्लाह के इल्म में नहीं है, कितनी साजिशें तू अंदर रखता है वो नहीं है, कितनी गीबतें तू अंदर रखता है वो नहीं है, कितने गुनाह तूने छुपा कर किए वो नहीं है। तेरा छुपाया हुआ, दिखाया हुआ, बता ना बता, अल्लाह सब कुछ जानता है। ये अल्लाह की अजमत है, ये अल्लाह की कुदरत है, ये अल्लाह की ताकत है। और उसके बाद कहता है कि जमीन के अंदर जो दाने भी लगाए जाते हैं ना अंधेरे के अंदर, अल्लाह उसको जानता है। और इस सारी जमीन पर हर गीली सूखी चीज को अल्लाह रब्बुल आलमीन जानता है, उसकी कुदरत से कुछ बाहर नहीं। मैं इसमें अगर एक छोटा सा वाक़या आपको बताऊं कि एक मर्तबा हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कमरे में बैठी थी। छोटा सा कमरा था, कोई बहुत बड़ा रूम नहीं था, आप बैठे थे। एक औरत आई, कहा मुझे आपसे बातचीत करनी है। सही बुखारी की रिवायत है। कहा बातचीत करनी है। कहा क्या बात करनी है? कहा इनके सामने नहीं करनी है, अलग से कुछ प्राइवेट बात करनी है। कहा ठीक है। कमरे के कोने में आप ले गए, नहीं एक छोटा सा कमरा है, एक कोने में आपकी बीवी बैठी है, एक कोने में आप उस औरत को लेकर बैठ गए और उसके बाद वो आपसे बात करने लगी। आयशा सिद्दीक़ा कहती है कि बात तो कर रही थी पर समझ में नहीं आ रहा था, नहीं इतनी धीरे बोल रही थी कि ये लग तो रहा था कि कोई बात कर रहा है पर वर्ड्स क्लियर नहीं थे। जैसे ही एक सवाल उस औरत ने पूछा, अल्लाह के नबी को जवाब के तौर पर अल्लाह ताला ने 7वें आसमान से वही की। कुरान यही होता था, कोई सवाल करता था अल्लाह वही करके जवाब दे देता था। औरत ने सवाल किया, अल्लाह के नबी पर अल्लाह ताला ने वही कर दी। जैसे ही वही आई, आयशा सिद्दीक़ा कहती हैं सुभान अल्लाह, ए अल्लाह तू कितना बाबरकत है, मैं कमरे में बैठकर उनकी आवाज को नहीं सुन पा रही थी, तूने 7वें आसमान पर आवाज भी सुन ली और जवाब भी दे दिया। तेरे जैसी कुदरत किसी की नहीं हो सकती। सोचिए तो सही, कितना छुपा छुपा कर बोलते हो, कितनी सरगोशी करते हो, दो मिलते हो तो तीसरे की बुराई करते हो। पूरे टाइम लेडीज है तो किचन के अंदर, किचन के बाहर, घर है घर के बाहर, जेंट्स है हर जगह, मस्जिदों के अंदर, दो बैठे तीसरे की बातचीत चालू। आपको क्या लगता है अल्लाह नहीं सुनता है, अल्लाह नहीं जानता है? मुकर्रर है कि किरामन कातिबीन, कंटिन्यू एंट्री चल रही है, हर चीज लिखा जा रहा है। और जब कयामत के दिन अमाल नामा खोला जाएगा ना, उस दिन चिल्ला चिल्ला कर बोलोगे माली हादल किताब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा। ए अल्लाह इस किताब को क्या हो गया, मेरे तो छोटे छोटे गुनाह लिखे हुए हैं, बड़े भी लिखे हुए हैं, सब कुछ एंट्री किया हुआ है, विदाउट एंट्री कुछ भी नहीं है इसके अंदर। उस दिन रोगे पर आपके रोने से कोई फायदा हासिल होने वाला नहीं है। अल्लाह की कुदरत को समझो। अल्लाह ताला उसके बाद कहता है वहुवल काहिरु फौका इबादी, वो अल्लाह ताला ही तो है जो अपने बंदों के ऊपर कुदरत रखने वाला है। अल्लाह ताला कहता है मौत कैसे आती है, मौत के फरिश्ते कैसे आते हैं, अल्लाह ताला उनका तस्करा करता है। और उसके बाद आयत नंबर 68 के अंदर अल्लाह ताला हमें यहाँ पर एक हुक्म दे रहा है और इरशाद फरमाया, कई बार होता है लोग दीन का मजाक बनाते हैं, कॉमेडी करते हैं लोग। कोई नमाज का लतीफा बना रहा है, कोई रोजे का लतीफा चुटकुला बना रहा है, कोई हज का मजाक बना रहा है, कोई आपके इस शायर का मजाक बना रहा है, कोई ड्रेस का मजाक बना रहा है, दीन का, और समझते हैं कि बस कॉमेडी तो कर रहे हैं, हंसी मजाक, हंसी मजाक। दीन की हंसी मजाक को आप छोटा समझते हो। अल्लाह ताला इस आयत के अंदर कहता है वाइजा राइतल लदीना यखुदूना फी आयातिना फअरिद अन्हुम हत्ता यखुदू फी हदीसिन गैरि, कि जब तुम लोगों को देखो ना कि हमारी आयतों में डीप में जा रहे हैं, गौर कर रहे हैं, उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों के साथ बैठो भी मत, क्योंकि ये अजाब वाले लोग हैं। और दूसरी जगह अल्लाह ताला ने कहा कि जब तुम देखो कि अल्लाह ताला की आयतों का मजाक बनाया जा रहा है, दीन और शरीयत का मजाक बनाया जा रहा है, तो ऐसे लोगों के साथ मत बैठो। गलती से अगर बैठ गए, एहसास नहीं हुआ, जैसे ही याद आए वैसे उठ के चले जाओ। दीन का जहां पर मजाक हो वहां पर कभी नहीं बैठना, उन लोगों से ताल्लुकात नहीं रखना, ऐसे लोगों की बातों को आगे नहीं बढ़ाना, ऐसे चुटकुले लतीफों को आगे नहीं बढ़ाना, वरना तुम भी बराबर के गुनहगार हो जाओगे। इसके आगे अल्लाह ताला ने ये चीज जो मैंने आपको बताई आयत नंबर 70 के अंदर बताई है और उनके ऊपर आने वाले अजाब का भी तस्करा किया है कि जो लोग अल्लाह ताला की आयतों का मजाक बनाते हैं, अल्लाह ताला उन पर कौन सा और कैसा अजाब नाजिल करेगा। उसके बाद अल्लाह ताला हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तस्करा करता है। इनका वाकया तो अगर मैं बयान करना शुरू करूं तो दो चार ये दर्स मुझे कम पड़ जाएंगे। इतनी अजीम जिंदगी अल्लाह ताला ने रखी है। सिर्फ इशारे करूंगा कि अल्लाह ताला ने यहाँ पर जिक्र किया आयत नंबर 74 से लेकर तकरीबन आयत नंबर 90 तक हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तस्करा किया है। आयत नंबर 86 तक अल्लाह ताला कहता है कि वह इब्राहीम जो घर में पैदा हुए, बाप बुत के बनाने वाले, बाप बुत बनाया करते थे, बुत की इबादत सारी कौम किया करती थी। जब घर के अंदर अब्बा को देखा बुत बनाते हुए तो आजर को बोल रहे हैं इस कौल अले अबी ही, जब इब्राहीम ने इस कौल इब्राहीम अले अबी ही, जब इब्राहीम ने अपने अब्बा से कहा, आजर जिनका लकब था, तारह जिनका नाम था, अतत्तखिज़ू अस्नामन आलिहा, ये इन बुतों को अपने हाथों से बनाते हो फिर इन्हीं की इबादत करते हो, मैं तो आपको जलालत के अंदर देखता हूँ, गुमराही के अंदर देखता हूँ। अपने हाथ से बनाते हो फिर डरने लग जाते हो,
اپنے ہاتھ سے بناتے ہو پھر عبادت کرنے لگ جاتے ہو. یعنی انسان کو دعوت کا کام سب سے پہلے اپنے گھر سے شروع کرنا چاہیے. ابا کو سمجھایا, ابا نے نہیں سنا, پھر قوم والوں کو دعوت دے رہے ہیں. اب قوم ایسی ہے جو ستارے کی, چاند کی, سورج کی عبادت کرتی تھی, تو ان کو ان کے طریقے سے دعوت دے رہے ہیں. کیا بولا سب سے پہلے؟ اچھا تم ستاروں کی عبادت کرتے ہو؟ کہاں ستاروں کی عبادت کرتے ہیں. کہاں عبادت کرتے ہو؟ یہ رب ہے. کہاں یہ رب ہے. لیکن جب چاند آیا تو ستاروں کی روشنی ذرا کمزور پڑ گئی, تو کہا رہے تو کمزور پڑ گئے, کمزور پڑنے والا رب کیسے ہوگا. ٹھیک ہے, چاند نکلا, کہا اچھا چلو چاند کی عبادت کرنا چاہیے, چاند تو بڑی اچھی چیز ہے, تم بھی چاند کی عبادت کرتے ہو. لیکن جب سورج آیا چاند غائب ہو گیا, تو کہا یہ بھی غائب ہو گیا, جو غائب ہو جائے گا وہ رب کیسے ہوگا. پھر سورج آیا, بہت بڑا, طاقتور, آگ والا, روشنی والا, کہا یہ تو کنفرم میرا رب ہوگا. شام آئی تو وہ بھی غائب ہو گیا, تو کہا یہ سب عبادت کے لائق نہیں, عبادت اس اللہ کی کرو جو ان سب کو پیدا کرنے والا ہے. مخلوق کی عبادت کرتے ہو, مخلوق کی عبادت کرتے ہو, ارے پیدا کرنے والے کی عبادت کرو, جو ان جیسوں کو پیدا کرنے والا, اس ساری کائنات کا چلانے والا ہے. عبادت اس کی ہونا چاہیے. اور اس کے بعد کہا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین, کہ میں اپنے چہرے کو پھیرتا ہوں اس کی طرف جو آسمان اور زمین کا بنانے والا ہے. میں ایک سو ہوتا ہوں, اکیلا اللہ کو ایک مانتا ہوں, اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے واقعی کے اندر کئی نبیوں کے ناموں کا ذکر کیا. ابراہیم, اسحاق, یعقوب, نوح, داؤد, سلیمان, ایوب, یوسف, موسیٰ, ہارون, زکریا, یحییٰ, عیسیٰ, الیاس, اسماعیل, یسع, یونس, لوط, سب کا ذکر اللہ تعالیٰ کر رہا ہے آیت نمبر 84 سے 86 تک. اور اس کے بعد ایک دیکھیے آیت اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کے بندے تھے. وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. یہ نبی ہیں سارے, ہاں نبی شرک نہیں کرتے تھے, نبی شرک سے روکنے کے لیے دنیا میں آئے تھے. نبی کی زندگی کا مقصد تھا لوگوں کو شرک سے روکنا. پر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر یہ سارے انبیاء جن کا نام ذکر کیا گیا ہے, اگر یہ بھی شرک کر لیتے, اللہ ان کے عمل کو بھی برباد کر دیتا. اللہ اکبر. نبی کبھی شرک نہیں کریں گے, نبی شرک سے روکنے آئے ہیں, نبی شرک کر ہی نہیں سکتے, پر اگر کر لیتے تو اللہ ان کے اعمال کو برباد کر دیتا. اس کا مطلب اللہ نبیوں کے یعنی ذات اور عزت میں کمی نہیں بتا رہا, اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہا ہے کہ تم اپنے بارے میں سوچو, اگر تم کرو گے تو تمہارا انجام کیا ہو. ایک مومن کو سوچنا چاہیے, غور کرنا چاہیے کہ اگر اتنا بڑا گناہ مجھ سے سرزد ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کا عذاب میرے اوپر نازل ہو جائے گا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ آیت نمبر 94 کے اندر ہمیں کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اکیلے اکیلے لے کر آئے گا قیامت کے دن. جیسے تمہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے, سب پیچھے چھوٹ جائے گا. کتنے انتقال آپ نے دیکھے, پیسہ, اسٹیٹس, رتبہ, طاقت, قوت, قبر میں ساتھ جاتی ہے. قبر میں صرف کفن, آپ کا وہ لباس جو دن بھر آپ پہنتے ہو نا, وہ بھی آپ کے ساتھ نہیں جاتا, سب یہیں چھوٹ جاتا ہے. قبر میں اکیلے آپ کو ڈالا جائے گا, برگے لگے, مٹی ڈالی, اور جیسے ہی سب پلٹ کر جائیں گے, ملک الموت کے فرشتے آئیں گے اور آپ سے سوال کیے جائیں گے, منکر نکیر آئیں گے. آپ نے جو عمل کیا آپ کی قبر میں وہی آپ کے ساتھ جائے گا. آپ کی اولاد ساتھ نہیں, آپ کے بیوی بچے ساتھ نہیں, آپ کا اسٹیٹس رتبہ ساتھ نہیں. آپ کو اکیلے قبر میں جانا ہے, اکیلے میدان محشر میں آنا ہے, اکیلے حساب کتاب دینا ہے. کوئی آپ کے کام نہیں آئے گا, آپ کے کام صرف آپ کا عمل ہے. اپنے عمل کو بناؤ, اپنے آپ کو بہتر بناؤ, اپنی زندگی کو بہتر بناؤ, اور اپنی آخرت کو بہتر بناؤ. آخرت کے لیے اس دنیا میں عمل کرو. اللہ تعالیٰ کہتا ہے سب چھوڑ جاؤ گے, کوئی سفارشی کام نہیں آئے گا. جن کو تم شرک کرتے تھے نا, جن کو تم اللہ جیسا مانتے تھے نا, کوئی تمہارے ساتھ نہیں آئے گا. سب سلسلے کٹ جائیں گے, سب تعلقات کٹ جائیں گے. اس دن اللہ تعالیٰ ان سے حساب لے گا. آیت نمبر 94 میں اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر کیا. پھر اس کے بعد کی آیتوں کو ضرور پڑھیے گا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے, اللہ تعالیٰ کیسے دانے سے جو ہے وہ جھاڑ بنا دیتا ہے, کیسے اللہ تعالیٰ مردے سے زندگی کو نکالتا ہے, زندے سے مردے کو, یعنی انڈے سے مرغی, مرغی سے انڈا اللہ کیسے نکالتا ہے. کئی چیزوں کا ذکر کیا, اپنی طاقت قدرت کا ذکر کیا, اللہ تعالیٰ نے فروٹس کا ذکر کیا, کیسے میں ان سب چیزوں کو بنانے والا ہوں. اگر تم اس پر غور کرو گے نا تو انشاءاللہ تمہیں میرا مقام, میرا مرتبہ, میری قدرت, میری طاقت سب سمجھ میں آ جائے گی. اور آج کے درس کی میری آخری آیت جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں وہ آیت نمبر 108 108 نمبر سورہ انعام کی آیت. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. دیکھیے اللہ تعالیٰ آپ کو یہاں ایک اصول بتا رہا ہے کہ کبھی کسی کے معبود کو گالی مت دو. کوئی اگر کسی کی عبادت کرتا ہے, اس کے آگے جھکتا ہے, اس کی پرستش کرتا ہے, آپ جا کر سمجھا سکتے ہو,
पर कभी किसी के माबूद को बुरा मत बोलो, गालियां मत दो, बुरा भला मत कहो, तुम्हारा तो ऐसा है, तुम्हारा तो वैसा है, तो ऐसा है वैसा है, कभी बुरे जुमले इस्तेमाल मत करो। क्यों? क्योंकि अगर तुम किसी के माबूद को गाली दोगे तो सामने वाला पलट कर तुम्हारे अल्लाह को गाली देगा, क्योंकि वो नहीं जानता कि तुम्हारा अल्लाह कौन है। तुम मानते हो ना, वो नहीं मानता है। तो जैसे तुम उनको बुरा बोलोगे वो तुम्हारे अल्लाह को बुरा बोलेगा, और गुनहगार कौन? तुम हो जाओगे। तो इसलिए कभी किसी के माबूद को गालियां नहीं देना चाहिए। इस अमल को अल्लाह रब्बुल आलमीन पसंद नहीं फरमाता है। बैर के सूरह नाम की जो आयतें मैंने आपके सामने तिलावत की, उन आयतों में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी रहमत का तज़किरा किया, अपनी ताकत का तज़किरा किया, अपनी कुव्वतों का तज़किरा किया। इन्हें पढ़िए। ये मत सोचना कि हमने 40 मिनट का एक दर्स सुन लिया, बात खत्म, सारा काम पूरा हो गया, पूरा पारा हमें समझ में आ गया। मैंने सिर्फ इशारा किया है, समझना आपको है, मेहनत आपको करनी है, गौर आपको करना है, आयतों में डूबना आपको है, निकालना है मोती, लेकर आना है। मैंने क्या समझा, मैं इससे क्या अमल करूंगा, मुझे क्या समझ में आया, ये आपकी जिम्मेदारी है। आपको मेहनत करनी है, और इसी मकसद से ये काम मैंने शुरू किया है कि रमजान मुबारक की हर